زمین پر سب سے نیچی جگہ بحیرہ مردار یعنی کہ ڈیڈ سی کا ساحل ہے۔ عربی میں اسے البحر المیت بھی کہا جاتا ہے۔ قوم لوط کو جن مقامات پر عذاب ہوا تھا وہ صدوم اور عمورہ یعنی کہ بحیرہ مردار کے ساحل پر ہی واقع تھے۔ یہ سطح سمندر سے 430.5 میٹر یعنی کہ 1412 فٹ نیچے ہے۔ صدیوں پہلے وجود میں آنے والا بحیرہ مردار دنیا کے دیگر سمندروں کے مقابلے میں تقریباً 9 گنا زیادہ نمکین ہے، اور اس میں نمکیات اور معدنیات کی کثیر تعداد کی وجہ سے اس کا پانی مختلف نظر آتا ہے، اور دیکھنے میں تو ایسا لگتا ہے کہ زیتون کے تیل کو ریت کے ساتھ ملایا گیا ہو۔ یہ اردن، فلسطین اور اسرائیل کے درمیان واقع ایک سمندر ہے، اور آس پاس سے زمین کے اندر اور اوپر سے پانی نیچے کی طرف آتا ہے۔ یہاں پانی آتا تو ہے لیکن یہاں سے کہیں جاتا نہیں ہے، مطلب یہ کہ جھیل نما ہے جو ایک طرح سے چاروں طرف سے بند ہے، اور اس پانی کا مقدر صرف بخارات بن کر اڑنا ہی ہے۔ صدیوں سے پانی کے یوں اوپر اڑ جانے کی وجہ سے نیچے صرف معدنیات اور نمکیاتی مادہ ہی رہ گیا ہے، جو صدیوں کے اس عمل سے اتنا نمکین ہو چکا ہے کہ اس میں جاندار چیزوں جیسے کہ مچھلیاں یا پودوں کا رہنا بھی ناممکن ہے۔ نمکیات اور معدنیات کی بہتات کی وجہ سے انسان قدرتی طور پر اس کی سطح پر ڈوبے بغیر تیر سکتا ہے۔ حال ہی میں بحیرہ مردار کو سوکھنے سے بچانے کے لیے ایک طویل پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر سے پانی بحیرہ مردار میں ڈالنے کا منصوبہ تیار کیا گیا ہے، اور امریکہ اس کے لیے کچھ مالی وسائل بھی مہیا کرے گا، اور اسی منصوبے کے تحت فلسطین اور اسرائیل کو پینے کا صاف پانی بھی دستیاب ہوگا۔ یہ آہستہ آہستہ سکڑ تو رہا ہے لیکن یہ ناظرین مکمل طور پر خشک نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے جیسے اس کے پانی کی سطح میں کمی ہو رہی ہے، اس کی کثافت اور نمکیات میں اضافہ ہوتا جائے گا، اور بالآخر ایک ایسے مقام پر پہنچ جائے گی جہاں اس کا پانی اتنا وزنی ہو جائے گا کہ بخارات کی شکل میں تبدیل نہیں ہو پائے گا۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ سکڑ کر بہت چھوٹا رہ جائے لیکن مکمل طور پر غائب نہیں ہوگا۔ اس میں موجود پانی اطراف کی فضا سے پانی کو جذب کرنا شروع کر دے گا، اور یہ خطرے میں اس قدرتی خزانے کا خود ساختہ حفاظتی نظام بھی ہوگا۔ بحیرہ مردار کی معاشی قدر کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اردن اور اسرائیل دونوں ممالک اس نمکین جھیل کی معدنیات سے کاسمیٹکس مصنوعات تیار کر کے برآمد کرتے ہیں۔ بحیرہ مردار یا نمک کے سمندر کی رومیوں کی نظر میں اتنی زیادہ اہمیت تھی، انہوں نے اس سمندر پر پہرے لگا رکھے تھے کہ کوئی یہاں سے نمک نہ لے جائے، اور وہ کام کرنے والوں کو اجرت بھی نمک کی صورت میں دیا کرتے تھے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انگریزی کا لفظ سیلری یعنی تنخواہ بھی سال سے ہی نکلا ہے۔ تو یہ تھی وہ تمام انفارمیشن جو بحیرہ مردار کے متعلق ہے۔